الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدر، امام رب العزت نے انہیں ہمارے لیے بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوشش، سٹرگل کی اور لوگوں کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف محاذ بھیجنے شروع کیے، تو ایک صحابی عوف بن مالک اشجعی، ان کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں گیا اور ساری دنیا واپس آ گئی، اور ان کے بیٹے کو مشرکین نے پکڑ کر اپنے پاس لے جا کر مکہ میں زنجیروں سے باندھ دیا۔ عوف بن مالک اشجعی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا، سارے لوگوں کے بیٹے بچے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ گئے، ہم بھوکے ہیں، اسی کے سہارے پر ہمارا گزارا تھا، اور وہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، ہماری اور اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ہم ضعیف ہیں، ضعیف العمر ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارا بیٹا واپس نہیں آیا۔ شکایت کی اور اس کی بیوی نے بھی شکایت کی، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ گھر جاؤ اپنے، اور اپنی بیوی کو بھی یہ بات کہہ دو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت، نہ ہماری کوشش نہ طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ الفاظ آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ان کو ادا کرنے کے لیے دیے، جو وصیت کی، ان کو اتنا یقین ہوتا تھا۔ اب تو ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں تو ایک کان سے ڈالیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ جب مومن بندہ اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کلمات تو ہم ادا کر دیتے ہیں بعض اوقات، کبھی نہیں بھی کرتے، اور کبھی کر دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان الفاظ کو، معنی کو، مفاہیم جو ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو ہم اپنی زبان سے ادا کریں یہ توحید کے منبع ہیں، یہ پہلو ہیں کہ ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ میں ہے، اور کوئی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو یہ بات کہتے ہوئے آپ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ بات تم یاد کر لو، دنیا کا کوئی انسان، ساری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تمہیں ایک بال کے برابر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا ماشاءاللہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ کوئی انسان، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سارا جہان لگا رہے اگر اللہ چاہے گا، کیونکہ ازمائش اس نے، یہ دنیا ازمائش کے لیے، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ساری کائنات کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائے، ایک امت اکٹھی ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تو فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ساری کی ساری طاقت، اس کی توفیق ہوگی تو نیکی ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کی توفیق ہوگی رزق ملے گا، اس کا حکم ہوگا تو ہمیں سارے معاملات ہمارے درست ہوں گے، اس کا حکم ہوگا تو ہمیں روٹی ملے گی، روزی ملے گی، اور اس کا حکم نہیں ہوگا تو ہمیں
तंगी में हो गया, वो फराही का उसका हुक्म हो गया, तब फराही मिले। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। औफ बिन मालिक और उनकी बीवी ने पढ़ना शुरू कर दिया, हर वक्त बैठे उठते बैठते जागते सोते लेटे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको बताया था और अब उनको यकीन है कि अल्लाह के रसूल ने जो बात हमें बताई है ये इसमें गलत नहीं है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलियुल अज़ीम, मुसलसल पढ़ रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनका वो बैठे हुए हैं, उनका बेटा दरवाजे के ऊपर आ गया, दरवाज़ा खटखटाया और उसके साथ बहुत सारी बकरियां थी और ऊँट थे। उसके वालिद ने कहा, ये बेटा तुम आ तो गए हो, तो ये क्या हुआ है, आपने क्या कहा? और उस वो अल्फाज उसने कहा, जो कौम है ना, जो लोग मुझे पकड़ कर लेकर गए थे, इन कौमा कद अखज़ूनी व क़य्यदूनी, मुझे उन्होंने पकड़ भी लिया और मुझे कहा क़य्यदूनी बिल हदीद व शद्दू, और लोहे की जंजीरों के साथ उन लोगों ने जकड़ दिया था। जब मैं एक रात ऐसा हुआ जब रात आई तो, और मैं स्ट्रगल थोड़ी सी कोशिश की, मैंने कहा इससे मतलब है मुझे जान तो नहीं छोड़ सकती, तो मुझे नहीं पता चला जो वो जंजीरें थी खुद ब खुद खुल गई यकदम। वो जो हल्के डले हुए थे चार इर्द गिर्द जिस्म के इर्द गिर्द, सारी की सारी जंजीरें हज़रत जो मालिक हैं, औफ बिन मालिक के बेटे मालिक के जो उनकी कैद में हैं, उनकी सारी की सारी वो ख़ुद बताते हैं, वो सारी की सारी हट गई और उतर गई। तो मैंने रात का वक्त था और वहाँ से मैं चल बसा और क्या देखता हूँ आगे बकरियों का रेवड़ है, जो दुश्मन थे उनका, और मैं उनके लेकर आ गया। तो और कहा मुझे नहीं पता एक ही रात में यानी मक्के से मदीना तक ये फौरी तौर पे ये सफ़र कैसे तय हो गया। ये हदीस में अल्फाज हैं। और फरमाया फ़क़ाल लहू औफ या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नल मसाफ़त बैनना व बैनल अदुव्व तवीलतुन, हमारे दुश्मन के दरमियान और हमारे दरमियान जो मसाफ़त है, जो रास्ता है, बहुत बड़ा लंबा जोड़ा, कई दिन कई रातें लगती हैं। ये हो कैसे गया? कैफ़ा क़तअतहा फ़ी लैलतिन वाहिदतिन, एक ही रात में तुमने ये कैसे तय कर लिया? बेटे ने कहा, अब्बा जी मुझे तो कोई पता नहीं है। मैं जब उनसे हटा तो मुझे तो ऐसे चल रहा था जैसे कान्नल मलाइकतु तहमिलनी अला जनाह, मुझे जैसे फरिश्तों ने उठाया हुआ है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बंदे के बारे या नबी अकरम ने उसकी बात बताने से पहले कह दिया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन, जो उस आदमी का तकवा होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जिसने सिर्फ को उस दिल में ठान ले ली सिर्फ और सिर्फ मुझे अल्लाह ही नुकसान दे सकता है, अल्लाह ही मुझे नफ़ा दे सकता है और उसके सिवा मेरा मालिक कोई नहीं है। वह मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरज, फिर उसके मसाइब में मुश्किलात में अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे मखरज बना देते हैं। तो और उसको रिज़्क भी इस तरह देते हैं, रिज़्क भी अल्लाह ने काफिरों क्या वो साथ ले आए और साथ व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ से मेरा रिज़्क आएगा। वो भूख में भी मर रहे हैं, घर में रोटी भी नहीं है, बेटा भी गायब हो गया, अल्लाह ताला ने बेटा भी दा दिया और साथ रिज़्क के अंबार लगा दिए। व मन यतवक्कल अल्लाह फ़हुव हस्बुहु, जिसने अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल कर लिया, उसके ऊपर यकीन कर लिया, अपने ऊपर आपने अल्लाह को खुद गवाह बना लिया, उसके लिए फिर अल्लाह काफ़ी हो जाता है। उसका हाथ गलती करना चाहे तो उससे गलती नहीं होती, अल्लाह ताला उसके हाथ से भी गलती नहीं होने देते, उसकी ज़बान की गलती नहीं होने देते, उसके दिमाग, उसकी आँखों से, उसके शऊर से, उसके कदमों से गलती नहीं होने देते, अल्लाह ताला उसके साथ हो जाते हैं। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ताला अपना जो काम होता है उसको कर कर ही छोड़ते, अल्लाह के कलिमात कभी नहीं बदलते। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़द्रा, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। और इसलिए मुतअद्दिद हदीस में भी आया है, जो शख्स
روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں وہ گھر بناتا ہے، اپنے درخت لگاتا ہے. اور فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد یقول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثلا زبد البحر. اس کی یہ جو الفاظ بولتا ہے تو اس کے سمندر کی جاوی جتنی بھی غلطیاں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، غلطیاں معاف کر دیں گے. ہمیں مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اسپیشل گناہ کمائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جنہوں نے اسپیشل غلطیاں کی ہوئی ہیں، جان بوجھ کر غلطیاں کمائی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنی غلطیوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو غلطیوں کا ازالہ اس دنیا میں اس کو کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جو ذنب اور خطا اور چیز ہے، ذنب چھوٹی غلطی ہوتی ہے، خطا بھی غلطی چھوٹی ہوتی ہے. جو غلطی کمائی جاتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یہ ہمیں خود پڑھنا ہے، خود اسٹڈی کرنی ہے اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. خالی یہ سن لینا بس ساری غلطیاں معاف کر، اللہ غلطیاں معاف کرے گا. کمائی ہوئی غلطیاں ان کا ازالہ کرنا پڑے گا. اگر کسی کی کوئی چیز آپ نے کھائی ہوئی ہے، حرام چیز کھائی ہوئی ہے، کسی کی دبائی ہوئی ہے، جب تک اس کو واپس نہیں کرو گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کریں یا نہ کریں، وہ بھی اس کی مرضی ہے. بعض لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں پہلے غلطی کر لیتے ہیں، پہلے تباہی منچا لیتے ہیں، پہلے لوگوں کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگ دیں گے. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو مار دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ، یا بیابان جنگل میں سے یخل لکم وجہ ابیکم، تم اللہ اپنے ابا کے مطلب پیارے بن جاؤ گے، بچ ہوگے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر ہم غلطی کر کے جس کو قتل کر کے جنگل بیابان میں چھوڑ کر اس کے بعد نیک بن جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ انسان کی جو سوچ ہے یہ بری سوچ ہے. اس سوچ کے متعلق مسلمان کو خاص طور پہ اسپیشل کو سوچنا چاہیے. یہ ایسے اسپیشل اپنی روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، اس لیے اسپیشل اس کو سوچنا چاہیے. جو میں نے اسپیشل غلطی کی ہے، اسپیشل کمائی ہوئی ہے، میرے پاس اس کی طاقت ہے اس کو ہٹانے کی بھی ہے. اگر نہیں ہٹاتا جتنے مرضی سجدے کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف کریں گے. تیرے پاس یہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، کسی کا غبن کیا ہوا ہے، کسی ادارے کا غبن کیا ہوا ہے، اگر تم اس کو واپس نہیں کرو گے، پلازہ کسی کا قابو کیا ہوا ہے، حرام کی زمین اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو توبہ کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے. اس کا خود دل ہی گواہی دے گا یہ مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے میں جب کہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. متعدد حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ رزق کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے. بہترین جس کے رزق میں کمی ہے، جس میں اولاد میں کمی ہے، اور جس کے بھوک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو اپنے دل کے اوپر اتارنے، اور اس مفہوم کو اپنے دل کے اوپر رکھ کر اور اس کو سمجھ کر جتنا آدمی پڑھے گا، کوئی بھی کلام کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکات بھی ہوں گی. وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے اور اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ میری طاقت نہیں ہے، تیری طاقت، تیرا حکم ہوگا تو یہ میرا کام بنے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر خیر و برکات کے بھی نازل کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، ان وظائف کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور کسی انسان سے نہیں مدد مانگنی، کسی لوگوں سے نہیں مدد مانگنی چاہیے. اللہ سے